السلام علیکم۔ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب کبھی بات کرتے ہیں اسمارٹ فون کے سامنے یا ٹی وی کے تو فوراً کیچ کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اسی طرح کی بات کرتے ہوئے وہی آپ کو سجیشن آ جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میں نے فریج ڈھونڈنا ہے، ٹی وی ڈھونڈنا ہے، تو وہ آپس میں ہی اگر گفتگو میاں بیوی کر رہے ہیں یا کسی سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، فون پہ ہے یا گفتگو کرتے میں وہ اشتہار شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں انکینی چیز، جو کہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ میں رات کے وقت نا ذرا وہ ریلز آ جاتی ہیں، شارٹس آ جاتے ہیں، شکر ہے مجھے اچھے ہی آتے ہیں، مجھے بہت ساری وہ جیسے مونشا کی ٹیلز ہیں، فرقان قریشی بلاگز ہیں، پھر وہ اوما دا اک ہے، اس کی بہت سی غالب کی چیزیں بڑی اچھی چیزیں، یکدم ایک بیچ میں یوٹیوب پہ اشتہار شروع ہو گئے، عامل فلانا، عامل فلانا، جادو کے لیے، عمل کے لیے، کالے جادو کے لیے، اور ساتھ کیا لکھا ہوا، ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے یہ رابطہ کریں۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میں تو اتنی پریشان ہوئی۔ ایک تو یہ اشتہار، یہ سوچیں کہ یہاں تک کہ نیٹ پہ بھی آپ گوگل پہ، جب میں یہ تھوڑی سی سرچ کر رہی تھی اس ٹاپک کے بارے میں، تو ایک دم وہاں پہ بھی لکھا ہوا آ گیا، جائز اور ناجائز، عامل فلانا فلانا فلانا۔ اور میں اس قدر اس بات پہ دکھی ہوئی ہوں اور ماتھا ٹھنکا میرا کہ ایک تو خیر یہ ویسے ہی کام غلط ہے، انتہائی کا ناجائز، انتہائی کا جہنمی کام، انتہا کا شیطانی کام، اور اوپر سے کس قدر بے باکی دیکھیے، اس قدر اوپنلی یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کرنے کون دے رہا ہے؟ جو اس پہ یقین کرتے ہیں۔ کر کون رہا ہے؟ یقیناً جو خود یہ کام کرتے ہیں اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے، جادو اور کالا علم۔ اور مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ کام صدیوں سے ہے۔ ہاروت اور ماروت جب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، یہ دونوں فرشتوں نے، کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم یہ سکھانا نہیں چاہتے، مت سیکھیں یہ کام۔ اور یہ کام وہ ہے جسے قرآن میں بھی یہی ذکر ہے نا، کہ میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈالنے کے لیے اور لوگوں کے کام بگاڑنے کے لیے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح کی راہیں اختیار کرتے ہوں گے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ ہمارے ایک مسلمان ملک میں کون ہیں یہ لوگ، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ کالا کاروبار کر رہے ہیں، کالے علم کا، کالے جادو کا؟ تو میں نے تھوڑا سا جب پڑھا تو دنیا کے تقریباً سب ممالک میں، اور چند ممالک ایسے ہیں جن کا نام ٹاپ پہ تھا، جہاں پہ یہ بہت زیادہ ایک طرح کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور وچ کرافٹ اور بلیک میجک اور سورسری اور اس قسم کی یہ چیزیں۔ تو وہ پیج جا کے میں نے کہا بھائی اگر میں نے زیادہ پڑھا اس کے بارے میں تو جو مجھے تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے میں وہی بیان کر دوں گی، میں زیادہ ڈھونڈوں گی تو پھر یہی اشتہار شروع ہو جائیں گے، اور مجھے اس سے اشتہاروں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے اور بہت مجھے برا لگتا ہے اس قدر، کیونکہ یہ اللہ کے خلاف باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح تو خیر وہ تو بات آئی گئی ہوگی۔ میں پھر اس کے بعد کچھ ایک دو چیزیں لگاتی ہوں رات کو سونے سے پہلے، تو وہ میری چلتی رہی، میں سو بھی جاؤں تو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو نیند بھی اس میں آ جاتی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو پہلا ہی فون آیا کسی واقف بچے کا، اس نے کہا کہ بڑا میرے ساتھ عجب سے واقعہ ہوا ہے کہ 2-3 دن سے میں واش روم میں دیکھ رہا ہوں بلڈ سٹینز پڑے ہوئے شاور والی جگہ۔ تو میں نے سوچا کہ شاید بیوی کو کوئی مسئلہ ہے۔ بیوی نے دیکھا، اس نے کہا کہ میاں کو کوئی مسئلہ ہے، اللہ جانے کو پائلز وغیرہ کو پاؤں کٹ گیا۔ یہ بھی سوچا کہ بچوں نے پینٹ پھینک دیا، انہوں نے ایسے واش کر دیا شاور لے کے پانی، یہ سوچا کہ شاید صفائی والی آئی ہے، تو وہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گندی ٹاکی وغیرہ دھوئی ہے، تو جس وقت آپ کئی دفعہ ڈالتے ہیں یہ ڈٹرجنٹ وغیرہ وہ کئی لال رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کے انہوں نے اس بات کو آپس میں شیئر کیا اور حیران ہوئے کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جیسے یہ اس طرح سے مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں بہت پڑھتا ہوں، میرا جتنا ہے ایمان وہ مضبوط ہے، چاروں کل پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، میری بیوی پڑھتی ہے، میرے تو بچے پڑھتے ہیں، بہت چھوٹے بھی، وہ چھوٹی چھوٹی وہ کلمہ وغیرہ
تو ہمیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن مجھے خیال آیا کہ انہوں نے تو بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ہضم کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اور سکون میں ہو گئے اور بے فکر ہو گئے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الزام لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. یہ وہم بھی ہو سکتا ہے, ایک سوچ بھی ہو سکتی ہے, اور کہاں جاتی ہے وہ فلاں میرا شخص, وہ فلاں پھپھی کے ساتھ تو فلاں خالہ کے ساتھ تو فلاں دوست کے ساتھ تو فلاں چاچے کے ساتھ تو چاچی کے ساتھ, اگر نہیں بنتی تو فوراً جی انہوں نے جادو کر دیا, وہ یہ کام. وہ تو پھر اس کے بعد کیسے کیسے کلابے میں لاتے ہیں, اللہ جانے کوئی تصویریں لے جاتا ہے, کوئی ٹی شرٹیں لے جاتا ہے, کوئی قمیضیں لے جاتا ہے. تو یہ میں جب سننے میں ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں تو لوگ ایسا کام پھر جب کرتے ہیں. تو مجھے ایک کسی کا بڑا واقعہ جس نے مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا, ایک بہت قریبی واقف, ان کے واقعی گھر میں کچھ ضرور ہوگا, میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ جادو برحق ہے. اب جب جادو برحق ہے تو اس کا توڑ بھی اللہ نے خود ہی یہ کیوں کیا, آزمائش کے طور پہ. ہمارا ایمان کتنا مضبوط, کیونکہ اللہ یہ بہت کڑی آزمائش اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کا جو مقام ہے اس کا تو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے نا, اور اگزامپل بھی نہیں دے سکتے. تو اتنا بڑا اونچا ہے کہ ہم سب کو وہ بالکل دھو کے صاف کر کے پھر وہ کہیں اپنی کسی پراکسیمیٹی میں کسی اپنی لیول پر لے کے آئے گا. تو وہ خاتون نے مجھے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ میرے گھر میں تو یہ جادو ہے اور سایہ ہے اور اس طرح سے. میں نے کہا نہیں بہن جی ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو غلطی لگی, نہیں ہے بالکل, آپ آ کے دیکھیں. میں ایسے ذراع تجسس میں نے کہا اچھا. واقعی مجھے کچھ ایسی چیزیں لگیں جو میں سمجھ نہیں سکی. ایسے لگا سے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں چل رہی ہیں, کپڑے ہیں وہ گندے ہیں ٹانگے ہوئے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں تو خراب ہو جاتی ہے. تو یا تو یہ آزمائشیں ویسے آتی ہی ہیں, کیونکہ جس بچے کا ذکر کر رہی ہوں جس کا صبح فون آیا, ان کے گھر میں واقعی تھوڑی سی پرابلمس ہوئی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں ناچاکی ہو جاتی ہے, بیماری زیادہ ہو گئی ہے, کچھ کاروبار میں بھی بندش ہے. تو یقیناً آزمائشیں بھی ہیں, لیکن اس کا ذہن یہ نہیں گیا کہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ انہوں نے کیا ہوگا. نہیں, اس نے کہا کہ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. اس کے برعکس یہ جن کا ذکر ہے انہوں نے کہیں مجھے بتایا کہ وہ فلاں بابے کے پاس بھی گئی, تو فلاں بابے کے پاس بھی گئی, تو فلاں کے پاس بھی گئی. تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا بہن جی یہ کیا بات ہوئی, آپ یہ کیا کس کام میں لگی؟ کہ نہیں, میں نے کہا دیکھیں جو بہت بزرگ رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, اور یہ نوری عبادت ہے اللہ کے کلام کی, اس کی تعریف ہے, اور جس وقت رات کو تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور آپ وظیفے کرتے ہیں. وظیفے کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹائم ڈسپلن کے ساتھ ایک چیز کا پڑھنا, وقت بھی مقرر ہو, جگہ ہو, ایک مقدار ہو, صرف یہ وظیفہ ہوتا ہے, یعنی کہ اسٹائپنڈ کی طرح, اس میں باقاعدگی ڈسپلن ہوتا ہے. تو وہ کچھ مجھے عجیب ہی باتیں بتانے لگی کہ نہیں میں ان کے پاس تو کوئی علاج ہی نہیں ہے, میں تو وہاں گئی. میں نے ذرا قریدہ پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ واقعی کسی ایسے کے پاس بھی جاتی رہیں جو کہ کالا علم اس کے ذریعے. اب جب وہ 1 2 3 4 کئی لوگوں کے پاس, تو وہ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, بکرا بھی لے دو, پیسے بھی دے دو, کپڑے بھی چاہیے دینے, چھت جڑی ٹپک رہی ہے, اس طرح کی چیزیں. نتیجہ کیا, وہ تھوڑا سا ذرا ایگو مساج کر کے پھونک دے کر تو وہ پیسے بھی زیادہ بٹورتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اتنا کھانا کھلانا ہے. کیا جنات ہمارے قابو میں ہیں, جنات کھائیں گے, جنات سے کوئی انکار نہیں, سورہ جن قرآن پاک میں ہے. لیکن یہ بھی منع ہے کہ کسی کو قابو نہیں کر سکتے, یہ آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو وہیں رہنے دیجیے جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہے. ہمیں ان کے ساتھ کوئی لین دین کسی طرح سے سوچنا بھی نہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں. اب یہ عامل حضرات کیا کر رہے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, اوپنلی اپنی اشتہار بازی بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بے وقوف بھی بناتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے آپس میں جیسے کہ کاروبار میں بندش ہے, شاید آپ کی کوئی غلطی ہوگی جہاں پہ آپ کے کاروبار میں پرابلم آ گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر ایک کو دیر لگ جاتی ہے, بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں, گھر میں ناچاکی بھی ہو جاتی ہے, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ چاروں کل پڑھے جائیں, آیت الکرسی پڑھی جائے, قرآن کی تلاوت ہر وقت آپ کمرے میں یوں نہ لگائیے. بائی دا وے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا, گھر جاتی ہوں تو وہ گھر میں صفائی بھی ہو رہی ہے,
آرڈر بھی جا رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی ہو رہا ہے، کچن میں بھی کہا جا رہا ہے، گیٹ بھی کھل رہا ہے، لیکن تلاوت چل رہی، پورے گھر میں تلاوت گونج رہی. ضرور کریں لیکن پھر بیٹھ کر سنیں. یہ بے ادبی ہے کہ تلاوت لگی ہے گھر میں، اونچی اونچی لگی ہے، گھر میں آواز آ رہی ہے، اور ورکر میرے جو ہے اگر میری ورک شاپ گھر میں ہے تو وہ سن رہے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی مذاق اور واہیات فضول گفتگو ادھر، وہ اتنی قرآن پاک کی اتنی پاک آیات جو ہے وہ اونچی اونچی لگی. تو یہ اس کا بھی ذرا احتیاط کیجیے گا. آپ پھر بیٹھے سنیں، بند کر دیجیے سن. تو مجھے آیا کہ یہ ہمارے اندر شاید اتنا عقیدہ کم ہو گیا، اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ کالے علم والے کے پاس جب جائیں گے تو وہ نوری تو نہیں بتاتا. سو میرا یہ بار بار خیال رہا کہ جان چلی جائے بیماری میں، تکلیف میں، جان جائے گی نا، ایمان تو نہیں جائے گا. آپ جان بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان کو ایک کالے علم کے، جو کالا علم رکھتے ہیں، اس کے حوالے کراتے ہیں. کیا یہ ہم مول ڈال رہے ہیں اپنے رب کا؟ کیا یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس ایمان کی جس پہ اس نے کہا کہ ذرا سی کوشش کریں گے تو وہ ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے؟ کہ کالے علم والے کے پاس جا کے وہم ہے، اپنے ارد گرد تھوڑا سا نظارہ، تھوڑا سا اپنا جائزہ، تھوڑی سی اپنی حرکات و سکنات، فیملی میں ریلیشنز کیسے ہیں آپ کے، اس چیز کو سوچئے. کسی کو خدا را تہمت مت لگائیے، یہ وہم ہو سکتا ہے، اور اگر ہے بھی، کیونکہ جادو کا حق ہے لیکن آپ کے اوپر تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. ہر شخص اٹھ کے کہتا ہے ذرا گھر میں تکلیف ہے، وہ فلانے نے جادو کیتا ہے، وہ فلانے نے جادو کیتا ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ محلوں میں تو چلے وہ ان کے عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے گھروں میں، امیر گھرانوں میں، پیسے والے گھرانوں میں یہ ساری سوچ جاری ہے. کہاں لے کے جا رہی ہے سوچ ہمیں، کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کے پاس ایک ٹریٹمنٹ ہے نوری، اللہ کا کلام ہے. اپنے ایمان کو مت بیچیں. اور یہ جو اس طرح سے اشتہار جائز اور ناجائز، ناجائز میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا لیول ناجائز کام کی ہو سکتی ہے، کس لیول پر ایک ناجائز کام ہو سکتا ہے. صرف میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا کروانے کے علاوہ بھی آپ کی سوچ ہوگی کہ کہاں سے کہاں تک یہ ناجائز کام جا سکتا ہے. کیا ایمان کو ایسے گندے آدمیوں کے، جہنمی آدمیوں کے، ان کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے ایمان؟ تو خدا را اس چیز سے بچیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. نوری کلام رب کا ہے، اس کے اوپر رلائی کریں، اور وہ توکل کریں کہ خود آپ کے اندر سے آواز نکلے اللہ مالک ہے، جس نے یہاں بھیجا ہے، یہاں تک پہنچایا. وہ باقی مشکلات بھی ہو سکتا ہے آزمائش ہو، اور اگر آزمائش ہے اور آپ ادھر غلط طرف چلے گئے ہیں، جو آج کل میں بہت سننے میں آ رہا ہے مجھے، تو ذرا اپنے ایمان کو بچائیے. جان جائے ایمان نہ جائے. خدا حافظ.